اگر آپ ٹی وی یا انٹرنیٹ پر اسلامی تعلیمات کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ناممکن سی بات ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام نہ سنا ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ آپ ان کے عقائد اور نظریات سے اختلاف کریں، مگر ان کے قابل رشک مطالعے، حیران کن حافظے اور تقریر کرنے کی شاندار صلاحیت کی داد دیے بنا نہ رہ سکیں گے۔ آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دراصل ہیں کون، ان کا اصل نام کیا ہے اور وہ اتنے مشہور و متنازع کیوں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ سب باتیں جانیے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاثیر آن لائن، جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چادری۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کشن چند چیلارام کالج سے حاصل کی اور پھر ممبئی یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی زندگی ایک عام ڈاکٹر کی طرح مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی، جب اچانک 1987 میں ان کی ملاقات جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے معروف عالم دین شیخ احمد دیدات سے ہوئی۔ اس ملاقات نے ڈاکٹر ذاکر کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ 1991 میں انہوں نے میڈیکل کے پروفیشن کو ترک کر دیا اور باقاعدہ طور پر دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے روایتی علماء کے طریقے پر چلنے کی بجائے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے کسی ایک فرقے یا کسی مخصوص مکتب فکر کے ساتھ منسلک ہونے کی بجائے دین اسلام کی نمائندگی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کمپیریزن آف ریلیجنز یعنی تقابل ادیان کا مطالعہ شروع کیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس میں کمال مہارت حاصل کر لی۔ 1994 میں ان کی شہرت میں اضافہ اس وقت ہوا جب انہوں نے ملونہ تسلیمہ تسرین کی گستاخانہ کتاب کا علمی جائزہ پیش کیا اور اپنے دلائل سے اس لغو کتاب کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کارنامے کے بعد ان کے استاد شیخ احمد دیدات نے انہیں دیدات پلس کا خطاب دے دیا۔ ان کے لیکچرز کا انداز کیونکہ منفرد تھا اور انگلش زبان پر عبور کے ساتھ ساتھ وہ پینٹ کوٹ اور ٹائی بھی پہنتے ہیں، سو وہ جلد ہی میڈیا کی نظروں میں بھی آ گئے اور یوں انہیں ایک روایتی عالم دین کی بجائے تقابل ادیان کے ایک ماہر کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ How do I know whether it's right or wrong? If I'm giving a lecture, if some people note down chapter number, verse number, chapter number, verse number, how fast can they note down? And if I don't verify, they say, oh, Dr. Naik, you said this reference. Where did I say it? آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ گزشتہ 24 برسوں میں وہ 2000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ انہوں نے یہ لیکچرز امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، فرانس، ترکی، سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، عمان، مصر، یمن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، چین، جاپان اور دیگر کئی چھوٹے بڑے ممالک میں دیے ہیں۔ 2010 میں 1 ارب سے زائد آبادی والے ملک بھارت کے 100 بااثر ترین افراد میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو 88ویں نمبر پر رکھا گیا تھا۔ اپریل 2012 میں بھارت کے صوبہ بہار کے شہر کشن گنج میں ان کے ایک لیکچر کو 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اٹینڈ کیا، جو کسی ایک عالم دین کی تقریر سننے کے لیے شاید ہی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہیں دنیا بھر میں بے شمار اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ پیس ٹی وی، اسلامک انٹرنیشنل اسکول اور یونائٹڈ مسلم ایڈ جیسے شاندار ادارے قائم کرنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد اور نظریات کو بہت سے لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں، مگر اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اب تک دنیا بھر میں ہزاروں افراد ان کے لیکچرز کی وجہ سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے نہیں، یہ بالکل غلط ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں۔ یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان بہت کم ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے۔ 2016 میں ان پر شدت پسندی پر اکسانے اور ڈھاکہ میں ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا، جس کے بعد وہ انڈیا سے فرار ہو گئے۔ کچھ عرصہ وہ سعودی عرب میں بھی مقیم رہے، لیکن جلد ہی اپنے مخصوص نظریات کے سبب انہیں وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ اب وہ ملائیشیا میں مقیم ہیں اور وہاں سے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔